میری آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کے حوالے سے ہے، اور میرے آج کے اس پروگرام کی زینت بنے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد غلام مرتضیٰ نوری صاحب، جو کہ نہایت ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور ان سے گفت و شنید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائیں۔ اچھا، ہمارا چونکہ موضوع سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کے حوالے سے ہے، اگر ہم پہلے یہ بات کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کب سے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم ذکر کی ہے کتاب لا ریب میں، لا امرو کا، محبوب تیری زندگی کی قسم۔ تو یہ اگر دیگر انبیاء کی زندگیاں اور ان کی سیرت دیکھیں تو ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے قسم کھائی ہے۔ اس کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اس واسطے کہ باقی انبیاء تشریف لائے، پیغام حق پہنچایا، واپس تشریف لے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دلیل بننا تھا۔ اس واسطے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو آپ سے جب معجزہ طلب کیا گیا تو آپ نے نہ کوئی خارجی معجزہ پیش کیا ہے، نہ کوئی حصی معجزہ پیش کیا ہے، بلکہ حکم ہوا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو سرکار نے اپنا وہ 40 سال کا عرصہ ہی جو وقت گزارا تھا ان میں، وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اور اپنی رسالت کے اوپر بطور دلیل رکھا کہ میری 40 سالہ زندگی کو دیکھ لو، کہیں عیب، نقص، کمی اور کجی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو، میری رسالت کا انکار کر دو۔ لیکن کسی کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کے خلاف کچھ کہنے کے لیے۔ اس واسطے میں اس کی روشنی میں اگر کہنا چاہوں کہ کچھ تو لوگ 40 سال کے بعد اس کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، جب سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی عمر اور زندگی شروع ہو گئی، تو اللہ نے آپ کی ساری عمر اور زندگی کی قسم ذکر کی ہے، لہذا اس واسطے پیدائش سے ہی آپ کی سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ 35 40 سال 25 سال زندگی گزارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا اسوہ دیکھوں، اس کے مطابق میں چلوں، اپنی زندگی گزاروں۔ اگر 40 سال کے بعد شروع کرتے ہیں تو وہ 40 سال سے پہلے کس کو فالو کرے گا، وہ کس کو پہلے لے گا؟ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر بات کریں خرق عادت واقعات جو آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر رونما ہوئے، نمودار ہوئے، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی، اس حوالے سے کتب سیر میں بہت سارے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بھی روایات موجود ہیں، خاص طور پر سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ سے خوبصورت واقعات منقول ہیں اور وہ کتب سیر میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے پہلا جو واقعہ آپ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ اتنا نور نکلتا ہے کہ میں مکے میں بیٹھ کر میں شام کے محلات دیکھ لیتی ہوں، اتنے آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ نور نکلتا ہے۔ اور دوسری روایت اس طرح سے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو میرا پورا کا پورا گھر بقعہ نور بن جاتا ہے،
یہ آپ کی ولادت با سعادت کی گھڑیاں جب تھی اس وقت ایسے واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح آپ ایک روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ کیے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان خواتین سے کہ جو اس وقت پاس تھیں ان سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت جب ہوئی تو یہ ہوا کہ مکے میں رہنے والا ایک یہودی اس نے صبح ہی ایک قریش کی محفل میں جا کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا، جو لوگ موجود تھے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے اس حوالے سے، تو کہا جاؤ جا کے پتہ کرو اس واسطے کہ آج رات اس امت کا نبی تشریف لے آیا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے، جا کے پوچھا تو انہیں بتلایا گیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسے جب خبر دی گئی تو کہا کہ مجھے بھی لے چلو اور ان کی زیارت کرواؤ۔ جب اسے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھلاؤ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اس کے سامنے لایا گیا اور مہر نبوت سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ غش کھا کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی کہ تو گر گیا ہے؟ کہنے لگا ہائے افسوس، آج نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی ہے۔ اور اس نے قریشیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ خوشیاں مناؤ، اب تمہاری شہرت کا ڈنکا مشرق و مغرب میں بجے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت پہ یعنی آتے ہی رب کے حضور سجدہ کرنا اور اس طرح کے دیگر بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کی ولادت با سعادت کے وقت رونما ہوئے اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سامان ہے۔ اچھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو واقعات نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت رونما ہوئے، اس میں امت کے لیے کیا سبق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی سیرت ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی ولادت با سعادت میں کس طرح سے ہمارے لیے خوبصورت پیغام ہے۔ یعنی دو چیزیں بنیادی طور پر ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے آتے ہی اللہ کے حضور سجدہ کیا، یعنی یہ امت کے نام پیغام ہے کہ اللہ کا سجدہ نہیں کبھی چھوڑنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے حق ادا کرنے ہیں۔ اور دوسرا آپ کی سیرت کا خوبصورت اور ابتدائی پیغام کہ آپ نے جب دودھ پیا تو صرف اپنے حصے کا پیا ہے، اپنے بھائی کے حصے کا نہیں پیا۔ تو یہ خوبصورت پیغام ہے آپ کی سیرت سے، یہی میلاد ہے سرکار کا کہ سرکار نے ہمیں حقوق سکھائے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ تمہارے اوپر رب کے بھی حق ہیں، تمہارے اوپر مخلوق کے بھی حق ہیں، اس واسطے اپنا حق کھاؤ، کسی کا نہ کھاؤ اور اللہ کے حقوق ادا کرتے رہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت پیغام ہے۔ ان واقعات سے ہمیں جو میسیج ملتا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کر کے اگر یوں سمجھیں، اسلام کے اگر جتنے حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو یہی بنتے ہیں، حقوق اللہ بنتے ہیں اور حقوق العباد بنتے ہیں۔ تو گویا آپ کے بچپن میں ہی آپ کی سیرت میں پوری تعلیمات سے اپنی امت کو نواز دیا ہے کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرو اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کرو۔ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز سے مولانا صاحب نے بتایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے واقعات ہیں اور آپ کی ولادت با سعادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان میں امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔